بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم پروگرام گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں اسلام کو ایک خطرے کی، ایک تشویش کی علامت بنا دیا گیا ہے. ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اس لمبی کہانی ہی کا نام تاریخ ہے. تو تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے فیکٹرز نظر آتے ہیں، جس میں سے ایک بڑا اہم فیکٹر جس کی وجہ سے اسلام کو ایک گلوبلی ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، وہ یہ ہے کہ اس پرامن مذہب سے خود کو منسوب کرنے والے لوگوں نے خود اس کی تعلیمات کو اس قدر مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش بھی کیا اور اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، بدقسمتی سے، کہ جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ دنیا کے سامنے مسخ ہو گیا. تو چونکہ بات ہم تاریخی اعتبار سے آج ہم کریں گے، تو ہم ان فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر، ایک ایسی تعلیم جس کو کہ بہت مسخ شدہ طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، اس پہ بات کریں گے. وہ ہے جہاد کی تعلیم، جو کہ اسلام کی ہے. اس کو غلط طریقے سے پروپیگیٹ بھی کیا گیا، اسے غلط طریقے سے پریکٹس بھی کیا گیا. تو چونکہ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں پروفیسر ڈاکٹر عائشہ جلال ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. شی از اے ویری ویل نون ہسٹورین اور ویری ویل نون آتھر ایز ویل، اسپیشلی آن دا ٹاپک آف دا ہسٹری آف دا انڈین سب کانٹیننٹ. اس میں جو انہوں نے کچھ جو کتابیں لکھی ہیں، وائڈلی ریڈ بکس، ان کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. دا سول spokesman Jinnah, The State of Martial Rule, Democracy and Authoritarianism in South Asia, which is a comparative and historical perspective, Modern South Asia, Self and Sovereignty, اور جو ابھی ریسنٹ ان کی تحریر کتابی شکل میں جو سامنے آئی وہ ہے پارٹیزنز آف اللہ، جہاد ان ساؤتھ ایشیا. السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ جلال، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. تو بات ہم کریں اگر جہاد کی، اور اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ اسلام نے ابتدائی طور پہ جو تعلیم جہاد کی دی وہ دراصل کیا تھی؟ واز اٹ دا سیم ایز وی سی اٹ ٹوڈے اور واز اٹ ڈفرنٹ؟ بالکل بھی نہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ جہاد کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں بھی، اس کو فرق دیا گیا کہ قتال، جو جنگ کا جو ورڈ استعمال ہوتا تھا قتال تھا یا حرب. تو جہاد کو صرف اس لیے کہا گیا کہ وہ صرف خدا کے راستے میں ہو سکتی ہے. تو جہاد واز اے ہائر پرپس. قتال بالکل جو ٹیمپرل جنگ، دنیاوی جنگ ہو. سو جہاد کا ایک خاص معنی تھا، اور اس میں ایک بالکل یہ اندرونی جہاد بھی بہت امپورٹنٹ تھی کہ آپ اپنے نفس کو آپ کنٹرول کیجئے اور فائٹ اگینسٹ سیٹن. سو the inner جہاد was very good, very important. اور سو اس لیے کہا گیا کہ جہاد الاکبر، جہاد الاصغر کا بھی ایک ڈفرینسیشن کیا گیا. سو یہ کہنا کہ جہاد صرف غیر مسلمانوں کے خلاف لڑنا، یہ تو بات کی بات ہے، مگر یہ سچ ضرور ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مسخ کب سے ہونا شروع ہوا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو گیا. جب جنگیں ہوئیں رسول پاک کے زمانے کے بعد، جو جنگیں ہوئیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو جہاد کا نام دیا گیا. کئی دفعہ وہ شاید نہیں تھیں جہاد، وہ جنگیں تھیں طاقت کے لیے جنگیں تھیں. سو یہ بات ضرور ہے کہ شروع میں جو جنگیں جو لڑی گئیں وہ ایک مسلمان کمیونٹی، کیونکہ نئی کمیونٹی تھی، اس کی سروائیول کے لیے وہ جنگ واقعی ہی خدا کے راستے میں ہی تھی. سو جہاد کا مطلب ایک تو وہ ہے کہ مطلب آپ جو چیز انجسٹ ہے اس کو آپ ہٹا کر حق اسٹیبلش کریں. تو وہ جنگ اللہ کے راستے میں ہے، مگر اس جنگ کو حرب سے اور قتال which is fighting سے بہت الگ رکھا گیا، اور وہ ہمیشہ قرآن میں آتا ہے. قرآن میں آپ دیکھیے کہ جہاد کا جب بھی ان کے ساتھ جنگ کرنا لازمی ہے، ان پہ جہاد کرنا لازمی ہے، یہ تو بات کی بات بنائی گئی، یعنی کہ فقہا نے بنائی، یہ قرآن میں نہیں ہے. تو لیگسٹس نے ایک تو جسٹیفائی کیا رولرز کی جنگوں کا، جس میں میں نے پہلے بھی بات کہی کہ یہ شاید جہاد نہ ہو، مگر جہاد کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب آپ کہیں کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت اچھی کہانی ہے غزالی کی کتاب میں. ایک سینٹ ہوتے ہیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں کشتی میں، جہاد کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کشتی پہ کوئی بندہ ملتا ہے، وہ اس کے پاس بیگ ہوتا ہے چیزوں کا، تو وہ کہتے ہیں میں خرید لیتا ہوں، کسی اگلے پورٹ پہ میں جا کے یہ بیچ دوں گا اور کماؤں گا پیسے. اس رات ان کو خواب آتا ہے، 2 اینجلز نیچے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب جہاد کرنے آئے بیکاز دکھانا چاہتے تھے کہ بہت بہادر ہیں، یہ بیکاز چاہتے تھے کہ دنیا میں ان کا نام روشن ہو، اور یہ صاحب آئے کیونکہ چاہتے تھے کہ پیسے بنائیں. تو بہت روتے ہیں یہ سینٹ اور کہتے ہیں کہ جی میں تو اصل میں صرف جہاد کرنے آیا تھا اللہ کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے،
یہ آیا, اس نے پھر بیگ خریدا کہ میں پیسے بناؤں گا, مگر باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہ کہنا کہ جہاد کب اللہ ہی مان سکتا ہے نا, ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں. صحیح ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جب ابھی ہم بات کریں دارالاسلام کی اور دارالحرب کی, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 18th سینچری میں اور اس کے بعد 19th سینچری میں جو ہے وہ بر صغیر انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے وہ دیٹ بیکیم اے اسٹیج آف جہاں پہ یہ سب کچھ جو ہے وہ منظر عام پہ آتا رہا, اور بڑی شدت سے یہ مسائل اٹھے کہ دارالحرب ہے کہ دارالاسلام ہے. تو بر صغیر مجھے لگتا ہے ان دا ہول آف اسلامک ہسٹری, بر صغیر جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ ہے, it seems to have played a very important role in shaping the modern concept of jihad. جی بہت اچھا سوال ہے اور بہت اچھا آپ نے مجھ سے پوچھا. اور یہ سب سے بڑی بات جو لوگ نہیں سمجھتے, کیونکہ ہمارا حنفی لاء سے زیادہ ہمارا ڈومیننٹ رہا ہے, کہ دارالحرب ضرور کہا گیا, مگر زیادہ تر کہا گیا کہ دارالامن ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ جب تک مسلمانوں کے مذہبی حقوق نہیں چھینے جائیں گے, مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی جہاد کرنے کی ضرورت ہے. جب شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ جو بہت مشہور فتویٰ ہے 19ویں صدی کا, اسی کے سلسلے میں تھا کہ جب انگریزوں نے دلی کو لے لیا تو اب مطلب مسلمان حکومت تو نہیں رہی, تو شاہ عبدالعزیز جو ان کے بیٹے تھے شاہ ولی اللہ کے, انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دارالحرب تو بن گیا ہے, پر مسلمانوں کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ جہاد لڑیں, کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ضرورت ہے کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں, کیونکہ جب تک ان کے مذہبی حقوق پامال نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے آپ یہیں پہ رہ سکتے ہیں. سو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ دارالامن کا جو کانسیپٹ پھر آتا ہے, سو وہ دارالحرب تو یہ ہے نا کہ فقہا کہتے ہیں کہ جو چیز دارالحرب ہے پھر جنگ ضروری ہو جاتی ہے, مگر بر صغیر میں یہ اس کا انٹرپریٹیشن فرق رہا ہے. تو اگر اس حوالے سے میں آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ ہماری جو جماعت کے فاؤنڈر ہیں, بانی ہیں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام, انہوں نے ایک ایسا امن پسند نظریہ دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک نظریہ اس کو کہنا شاید درست نہ ہو, جو کہ دراصل حقیقی اسلام کی تعلیم تھی, لیکن اس پہ مخالفت بڑی شدت سے کی گئی. تو what had actually gone wrong کہ nobody was actually ready to accept any other version of jihad at that time? بس صاحب, یہ میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ تاریخی نظریے سے دیکھیں, تاریخ کے حوالے سے دیکھیں, تو مرزا صاحب جو کہہ رہے تھے اس وقت, بہت سے اور لوگ بھی اس وقت کہہ رہے تھے. مرزا صاحب کے خلاف جو مہم چلی, احمدیوں کے خلاف جو مہم چلی, میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کسی اور کتاب میں, سیلف اینڈ سوورینٹی میں, ذرا اور وجوہات کی وجہ سے ہوئے. جہاد کے کانسیپٹ سے اتنا نہیں ہوا, مگر یہ یقینی بات ہے کہ بعد میں جہاد کا کانسیپٹ بھی استعمال کیا گیا احمدیوں کے خلاف. مگر جب آپ اس زمانے کو دیکھیں جب مرزا صاحب اس کی تعلیم دے رہے تھے, تو اس وقت سر سید احمد بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ اندرونی جہاد ہوتا ہے, اور یہ اس پہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے اپنے آپ کو بہتر بنائیں, اچھے انسان بنائیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے آپ دیکھیں تو کوئی اتنا فرق نہیں تھا. یہ تو 20ویں صدی کے شروعات میں زیادہ احمدیوں کے خلاف استعمال کیا گیا, یعنی کہ پولیٹیکل رنگ اس میں نہیں. اور اس وقت یہ بھی تھا کہ تاریخ سیاسی رجحان بھی بدل گیا تھا. 19ویں صدی تک کے آخر تک کیا مسلمان ہوں, کیا احمدی ہوں, یا کیا ہندو ہوں, جو بھی آپ کہہ لیجئے, جو بھی تھے وہ انگریزوں کے راج کے مداح تھے. تو اگر اٹیک بھی کرتے تھے تو بائی اینڈ لارج وہ کہتے تھے کہ ہم تو لویلسٹ ہیں. اس حوالے سے اگر آپ ہسٹوریسائز کریں تو مرزا صاحب کوئی ایسی بات نہیں کر رہے تھے. ہاں, مرزا صاحب کی ایک بات ضرور تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں مسیح ہوں, تو میرے آنے کی وجہ سے اس کے اوپر کنٹروورسی شاید ہو سکتی تھی. مگر جہاد کا جو کانسیپٹ وہ جو بات کر رہے تھے کہ یہ دفاعی جہاد یہ صحیح ہے, وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو بھی جنگیں جو میں نے بات کی, اور میں بات کر رہی ہوں, میں تو ایک ہسٹورین کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جو جنگیں ہوئیں رسول پاک کی ڈیتھ کے بعد, کیا وہ جہاد تھیں کہ نہیں؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں تھیں. ٹھیک ہے, یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو آپ ہسٹوریسائز کریں تو اتنی کوئی عجیب بات نہیں ہے جو وہ بات کر رہے تھے. ان کے کنٹمپریریز بھی وہی بات کر رہے تھے. یہ بعد میں وجوہات جو بہت سے دنیاوی وجوہات کی وجہ سے, سیاسی وجوہات کی وجہ سے, جہاد کا کانسیپٹ پھر احمدیوں کے خلاف استعمال کیا گیا کہ احمدی جو ہیں یہ انگریزوں کے پٹھو ہیں. جی, یہ یوز ڈیفینیٹلی کیا گیا, مگر وہ بعد میں ہوا تھا. جی بالکل. لیکن اس میں بھی یہی دیکھنے والی بات ہے کہ اور بھی جو لوگ تھے,
مولوی چراغ علی تھے، سید امیر علی تھے، سر سید احمد خان تھے. ان کو تو آج جو ہے وہ پاکستان ایک ہیرو کے طور پہ بھی سیلیبریٹ کرتا ہے. دے ڈو گیٹ کوٹیڈ. ان کو مین اسٹریم اس کے مسلم امہ کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن احمدیوں کو اور مرزا صاحب کے جو مرزا صاحب کی مسیحت کے کلیم پر ذرا بحث ہے. تو وہ اوبیسلی سر سید تو وہ نہیں کہہ رہے تھے، نہ ہی چراغ صاحب کہہ رہے تھے. انہوں نے چراغ صاحب کئی انہوں نے چیزیں کہیں جو بہت کنٹروورشل سمجھی جا سکتی ہیں آج کل کے حوالے سے، مگر وہ ان کو نہیں کوئی دیکھتے. مگر کیونکہ احمدیت وہ بن گیا ہے قسم کا، وہ مگر وہ بعد میں بنا ہے، اس کی کنسٹرکشن بہت ضروری ہے دیکھنے کے لیے. جی بالکل ٹھیک. اچھا دوسرا یہ کہ اگر ابھی ہم اس وقت جہاد کے ایشو کو اگر ہم دیکھیں، بالکل اگر ہم کنٹمپریری ان ٹرمز میں اگر ہم بات کریں تو اٹس مور آف لائک این آئیڈینٹی کرائسس، جس میں سے ریکور کرنے کے لیے مسلمان ایک کوشش کر رہے ہیں. اف دس از ٹو بی ٹیکن اوے، واٹ ایلس ڈو یو تھنک دے کین لک اپ ٹو کہ اس چیز کو ہم اپنی آئیڈینٹی کی جنگ میں جو ہے وہ استعمال کر سکیں؟ دیکھیے دیکھیے یہ تو بہت آپ نے گہرا سوال کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے، اور یہ میں نے اپنی کتاب میں آرگیو بھی کیا ہے کہ مسلمان مطلب یو ناٹ بورن اے مسلمان. آپ مسلمان بنتے ہیں، آپ اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اپنی عقل استعمال کر کے آپ یہ چیزیں کیجیے اور یہ مت کیجیے. تو اس کی جد و جہد کرنی چاہیے. تو انسان جد و جہد کر کے اچھا مسلمان، اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے صرف آئیڈینٹی کی وجہ سے ہم نے یہ اس طریقے کی جہاد کو ہم نے زیادہ اہمیت دی ہے، تو اصل بات ہو گئی ہے کہ جو جہاد الاصغر تھی، جو لیسر جہاد تھی، اس کو ہم نے جہاد الاکبر بنا دیا آج کل کے زمانے میں. یعنی کہ جہاد الاکبر جو تھی وہ اندرونی جہاد تھی. وہ جہاد تھی کہ آپ بہتر انسان بنے، ایک بہتر مسلمان بنے. اب اگر اس کو ہم نے چھوڑ کے آج کل کے جو ہمارے جو سب سے زیادہ جو جہاد کے وہ ہیں پروٹیگنسٹس ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جہاد کرو، لڑو اور اپنے دشمن کو مارو اور تمہارے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے. بالکل. وہ جو اخلاق کا جو پہلو ہے، جو ایتھکس کا پہلو ہے، اس کو تو بالکل ہم بھول گئے ہیں اس دنیاوی جہاد کے جنگ کے. اس کو تو جہاد کے میں تو سمجھتی ہوں کہ جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں یہ تو جنگ ہے. یہ تو اس کو کہنا جہاد بھی، کیونکہ جہاں تک جہاد کا کانسیپٹ فقہا بھی کہتے ہیں کہ جہاد تو صرف اللہ کے لیے لڑی جاتی ہے. اور آج اس میں اللہ کی پھر وہ بھی نظر آنی چاہیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. ابھی تک جو صورت ہے اس میں تو کوئی ایسی شکل نظر وہ تو ہم نہیں کچھ وہ نہیں جان سکتا. مگر یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے، دنیا میں ہی جنگ کرنی نا، تو دنیاوی بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو باقی تو ہم سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو مان لے جہاد کی طریقے سے. تو اونلی جہاد آپ پر یقین طریقے سے اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، وہ تو اندرونی جہاد ہی ہے. اور مرزا صاحب یہی کہتے تھے. میں سمجھتی ہوں اس میں کچھ اس میں غلط بات نہیں ہے، بالکل صحیح بات کرتے تھے. جہاں پہ وہ کنٹروورشل بات ہوئی ہے ان کی اپنی کلیم کی تھی کہ وہ ہیں مسیح، ان کے آنے کے بعد جہاد کی ضرورت نہیں. اچھا ایک اگر آپ ہمیں عائشہ جلالہ میں یہ بھی بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی اگر ہم بات کریں، ناٹ ٹاکنگ آف دی ہول آف دی مسلم ورلڈ، اگر ود اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان، اس وقت جو جہاد کا جو ایک طریق جو چل رہا ہے، جہاد کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اٹس مور آف لائک جو خارجی جو جہاد کیا کرتے تھے، خارجیٹس کا جو جہاد تھا، جس میں کہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کو اپوسٹسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ کرتے تھے. تو اس میں اگر پاکستان کے قانون کے حوالے سے اور ہسٹری کے حوالے سے بھی دیکھ کے ہمیں بتائیں کہ اپوسٹسی کے قوانین میں بھی جو ہے وہ آئی تھنک تھنگز ہیو ڈراسٹکلی گون رانگ ایٹ سم اسٹیج. یہ تو بہت سالوں سے ہو رہا ہے. ایک آپ کو جانتے ہی ہیں سب کہ یہ اسٹیٹ نے بھی ایک قسم کی جہاد کو اپنی پالیسی بنایا افغانستان میں، کشمیر میں. تو اس کی وجہ سے بہت سے جو یہ فرقہ وارانہ ہمارے گروپس تھے، ان کو کلاؤٹ ملا، ایک پیسہ بھی ملا، بہت جگہ بھی ملی، اسپیس ملی. انہوں نے اپنی جنگیں وہ لڑ رہے ہیں، مگر ان کو جہاد کہنا تو اب غلط ہے. اور میں سمجھتی ہوں بہت سے لوگ پاکستان میں اب جہاد کا لفظ اس طرح استعمال نہیں کرتے. وہ سینسٹائز ہو گئے ہیں کہ اگر آپ نے مسلمان کو مارنا ہے بیکاز آپ اگری نہیں کرتے، عقیدے پہ اگری نہیں کرتے، ایمان کا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو عقیدے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کس فرقے کی کیا عقیدہ ہے. تو اس پہ تو جہاد کا یہ تو ہے ہی نہیں، مطلب ہی نہیں ہے اس کا. سو یہ تو بالکل ہی ڈسٹورشن ہو گئی ہے اب تو. مطلب اور بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ جو اسلام جس کا مطلب ہی امن ہے، اس کو آپ نے بالکل ڈسٹورٹ کر کے جنگ قتال اور حرب یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں ابھی جب ہم پاکستان کے خاص طور پہ حالات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں
تو 28 مئی میں جو ہماری مساجد کے اوپر ہوا، آپ اس وقت لاہور میں تھیں، اور آپ مطلب اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ مطلب ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ دس جسٹ merely another act of terrorism, just another act of terrorism. میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک میں سمجھتی ہوں، میں اس کو سیاسی نظریے سے دیکھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ احمدیوں کو اور ایلیمنیٹ کیا جائے، ان کی پراپرٹیز سیز کی جائیں، ان کو اسپیس کلیئر کی جائے. تو یہ تو ایتھنک کلینزنگ ٹائپ آف چیز مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ احمدی بہت اچھے مطلب ہمارے امپورٹنٹ سٹیزنز ہیں ہمارے، ان کے بس مطلب دے ویل آف، پڑھے لکھے ہیں، تو مطلب وہ اس وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جہاں تک ہمارا ٹیررزم کا سوال ہے، میرے جب یہ ہوا تو میرے خیال میں یہ بھی تھا کہ کیونکہ جب انہوں نے سٹیز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، بہت سا ان کا سپورٹ لوز ہوا، تو میں سمجھتی تھی کہ یہ جو فرقہ وارانہ جو ہیں ایک دو گروپ، وہ جان کے اب چاہتے ہیں کہ احمدیوں کو اٹیک کریں، کیونکہ احمدیوں کے لیے تو کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھانے کے لیے تیار، سیڈلی ان پاکستان. بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل. تو اس میں دوسرا یہ کہ جو ایک اور اگر ہم آپ سے پوچھیں اب ہم جہاد کے ٹاپک سے، کیونکہ ظاہر ہے سارا آپس میں کافی انٹر ریلیٹڈ ہے، کچھ کہیں پہ کنٹریبیوشن اس چیز کا بھی ہے کہ جہاں پہ ریاست کو اور مذہب کو، دین اور ریاست، اسٹیٹ اینڈ ریلیجن کو انٹرمکس اور منگل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میثاق مدینہ دیکھیں which is an important document as far as politics of Islam is concerned، اس میں کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جی اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا؟ یہ بالکل بھی نہیں. اور امہ کا جو کہ معنی بھی جو تھے وہ سب مسلمان اور غیر مسلمان بھی انکلوڈڈ تھے. میں سمجھتی ہوں باسط صاحب کہ یہ جو مسئلہ ہے مذہب کا اور ریاست کا، پاکستان تو ہمیشہ ایک مذہبی ریاست رہے گی. سب سے بڑی جو غلطی کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان کا آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے، اور وہ احمدیوں کے ساتھ ہی ہوا تھا. آپ کو یاد ہے وہ بہت بڑا 74 میں جو کیا گیا، وہاں پر غلطی ہو گئی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا رسول پاک کی حدیث ہے اگر کہ میرے مرنے کے بعد مسلمز will be divided into 72 sects and I'll belong to the 73rd. سو جہاں تک آپ کے سیکٹیرین مینٹالٹی ہے، وہ چاہتی ہے کہ صرف باقی سب سیکٹس گر جائیں اور صرف وہ رہ جائیں. سو احمدیوں کو پش کرنے سے یہ ہوا کہ آپ نے نیشنز آر انکلوژنری، آپ نے ایکسکلوژنری سسٹم شروع کر دیا. تو اب باقی چاہتے ہیں کہ اب شیعوں کو بھی نکال دیں، زہریز کو بھی نکال دیں، اب آگے چل کے پتہ نہیں لبرلز کو بھی نکال دیں. مطلب جانے کہاں یہ رکے گا، مگر یہ شروع تو ادھر ہی ہوا. سو اصل مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے میں ڈس ایگری کرتی ہوں کہ بالکل ہی غائب کر دو. مطلب وہ موسٹ سیکولر آف اسٹیٹس ہیو ناٹ سکسیڈڈ ان ایلیمنیٹنگ ریلیجن فرام دا پبلک اسفیئر. تو ہم تو بڑی دور کی بات جی بالکل، مگر اصل مسئلہ ہماری تعصب کا ہے، مذہبی تعصب، تنگ نظری کا ہے. آپ کا مذہب، ہمارا مذہب بہت اتنا وسیع ہے، اس کو اگر آپ محدود طریقے سے دیکھیں گے آئیڈینٹی کی وجہ سے، شناخت کی وجہ سے، یا آپ دیکھیے کہ اس میں بہت پہلو ہیں، تو وہ ہم بھول گئے ہیں، اور جو خوبصورتی ہے مذہب کی بھول گئے ہیں، اور صرف اپنا جو اس کا اگلی اینگری فیس ہے وہ نکال کے کرنا چاہ رہے ہیں. تو ٹاکنگ آف 1974، ایک عجیب چیز ہے، مطلب 1984 میں جو احمدیوں کے خلاف اینٹی احمدی آرڈیننس آیا، آرڈیننس 20 کے نام سے جو جانا جاتا ہے، nobody is surprised because it came from Zia ul Haq and Zia ul Haq wanted to turn Pakistan into a Wahhabi state or whatever. تو وہ کوئی اتنا لوگوں کے لیے حیرت انگیز بات نہیں ہے. 74 میں جو ہوا، کیونکہ دیکھیں ایسے حالات میں people look up to a secular, liberal, moderate leader بہت اچھا سوال who did have that impression and that image. But you have to understand what was happening globally. اور یہ بہت ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں پاکستانی، اپنی تاریخ کو بہت کم پڑھتے ہیں اور تاریخ کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا تھا، 73 وار ہو گئی تھی، عرب اسرائیلی وار، اینڈ دی عربز ہیڈ ڈن ریزنبلی ویل. کوادروپلنگ آف آئل پرائسز بھی ہو گئی تھیں. پاکستان جہاں تک بھٹو صاحب تھے، آپ 71 کی وار ہو گئی ہوئی تھی، بھٹو صاحب کوشش کر رہے تھے کہ وہ نیوکلیر بام جلدی سے بنا لیں، سب کچھ ہو گیا تھا. پیسوں کی ضرورت تھی، سعودی پریشر تھا، اور ہمارے جو علماء تھے بہت پرانی اپنی ان کی یہ ڈیمانڈ تھی. انہوں نے سعودیوں کو کہا، سعودیز نے بھٹو صاحب سے کہا. تو بھٹو صاحب پریشر میں آ کے انہوں نے کیا. سیاستدان تھے، خوشی سے نہیں کیا، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ خوشی سے تو بالکل بھی نہیں کیا.
مگر پریشر ضرور تھا. مگر جو چیز میں سمجھتی ہوں ایک تاریخ کے حوالے سے، جو میں مورخ کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ آگ سامنے لانی چاہیے آپ کو، وہ جو پارلیمنٹ میں ڈبیٹس ہوئیں، کیمرہ میں ہوئی تھیں، ان کو ذرا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے. ہم نے کہا کہ بھائی جی، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اتنا بڑا آپ کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا جس کی وجہ سے آپ اس کو چھاپ کیوں نہیں دیتے، منظر عام پہ کیوں نہیں لے آتے. بالکل. تو دیکھیں اب وہ کب ہوتا ہے. تو ابھی ہم برصغیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اگر ہم آگے چلیں تو، اور ظاہر ہے اس میں بھی مطلب جو ایک انریسٹ کی جو صورتحال ہمیشہ سے خطے میں رہی ہے. آج تو چلیں ٹھیک ہے، یہ سیکٹیرین وائلنس حد سے بڑھ گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا زمانہ یاد نہیں آتا جب پاکستان اور انڈیا کا خطہ جو ہے وہ ایک پیسفل خطہ سمجھا جاتا رہا ہو. کشمیر ہیز آلویز بین اے بون آف کنٹینشن بٹوین دی ٹو. تو کشمیر پہ بھی آپ کی بڑی ریسرچ ہے اور آپ دیکھتی ہیں اس میں. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، I was shocked actually to read in one of the vernacular papers. انہوں نے کہا کہ ظفر اللہ خان نے جس طرح سے کیس پریزنٹ کیا UN میں، that is where things went wrong. اس پہ آپ کچھ بتائیں ہمیں. بالکل سچ، اس میں کوئی سچ بات نہیں ہے. کیس تو تبھی آپ کا خراب ہو گیا تھا جب ہندوستان نے اپنی فوجیں لینڈ کر دی تھیں وہاں پر. اور اب یہ کہنا کہ ایکسیشن بعد میں ہوئی، فوج پہلے آ گئی، یہ انلیگل ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ انڈیا کنٹرولز کشمیر. ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فوجی پریزنس آج کل دیکھیے کیا ہے. آج کل تو بچے بھی مر رہے ہیں وہاں پر. ٹیررسٹ تو کوئی نہیں ہے، ملیٹنٹس تو کوئی نہیں، وہ بچوں کو مار رہے ہیں. سو یہ ریالٹی ہے. سچویشن یہی ہے آپ کی کہ پوزیشن از واٹ کاؤنٹس. دے اون اٹ، دے کنٹرول اٹ. سو یہ کہنا کہ ظفر اللہ صاحب کا قصور تھا یا احمدی کنسپریسی، یہ تو سب فینٹیسی لینڈ ہے. کنسپریٹوریل موڈ تو بہت ہمارا چلتا ہے ہمارے ملک میں. تو یہی بات ہے. تو اس میں تو میں سمجھتی ہوں تاریخی حوالے سے اس میں کچھ بھی اہمیت نہیں میں دوں گی. جی. اور کشمیر کی اگر بات کریں، ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ جماعت احمدیہ کو ایک خاص آرگنائزڈ ایفرٹ کے ساتھ اور ایک کنسپریسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کر دی گئی فرام دی ہول آف دا پکچر. لیکن ایک وہ وقت بھی تھا جب ہمارے جو دوسرے خلیفہ تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، ان کو انوائٹ کیا گیا، دعوت دی گئی کہ آئیے آپ کشمیر کمیٹی کی سربراہی کریں. بالکل صحیح. اور وہ یہی سب کچھ گڑبڑ ادھر ہی سے شروع ہوئی. مگر جیسے میں نے سیلون سوورینٹی میں دکھایا ہے کہ مرزا بشیر کے ساتھ ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا کہ قادیان میں ان کے خلاف مجلس احرار اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اس کے بعد جب وہ بن گئے صدر کشمیر اور علامہ اقبال بھی ان کے ساتھ تھے، تو پھر مجلس احرار کے لیڈروں نے آ کر زور دیا محمد اقبال کو، علامہ اقبال کو، کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اصل مسئلہ تھا کشمیر کا. کشمیر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں احمدیوں کا کافی اثر و رسوخ تھا. تو اس کے اوپر ان کو فکر تھا کہ یہ احمدی یہاں پر نمبر لے جائیں گے. تو وہ مجلس احرار والے آئے، انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال سے کہا کہ آپ جب آپ مریں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ کشمیریوں کو آپ نے احمدیت کی طرف آپ نے دھکیل دیا اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تب علامہ بیچارے ڈر گئے اور وہ ذرا ہٹ گئے. بالکل. اچھا عائشہ، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ کی بڑی گہری نظر ہے ظاہر ہے تاریخ پہ بھی اور جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی. جماعت احمدیہ ایز اے کمیونٹی اسٹرائیوز فار پیس اور اس کے قیام کے لیے پوری کوشش کرتی ہے. وی بی ٹرائنگ آور لیول بیسٹ. ہاؤ از اٹ سین ان دی نان اسلامک ورلڈ؟ آئی مین obviously آپ امریکہ میں ہوتی ہیں، سو یو مسٹ ہیو اے آؤٹ لک آن دیٹ. اینڈ ہاؤ ڈو دی اسلام پیپل ہو ایسوسیٹ دیم سیلف ٹو اسلام سو کالڈ، اس کو جو ہے وہ کیسے دیکتے ہیں؟ احمدیت کی جو کوششیں ہیں. سچی بات میں کہوں گی اور میں سچی بات ہی کرنے کی کوشش کرتی ہوں جہاں تک میں جانتی ہوں. احمدیوں کی کرٹیسزم یہ ہے کہ بہت سے اسپیکٹ سے ہے. کئی لوگ مرزا صاحب کی کلیمز کو کوشچن کرتے ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک سوشیولوجیکل ڈائمینشن رہا ہے. جہاں تاریخ سے جہاں میں دیکھ سکی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اٹ واز بشیر الدین پیریڈ جہاں پہ زیادہ گہرائی آئی اینٹی احمدیت کی. اور وہ یہی ہوتا ہے کہ شروع میں میسج آتا ہے اور اس کے بعد آرگنائزیشن آف دا کمیونٹی کے لیے احمدیوں نے اپنی شناخت کے لیے کئی چیزیں کیں. اپنی نماز اور اپنی اس کے اوپر زیادہ لڑائی ہوئی کہ وہ سمجھتے تھے کہ شادیاں نہیں کرتے کمیونٹی کے باہر اور باقی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. اس وجہ سے زیادہ اور ان کی مطلب تبلیغ کی بھی کہ مطلب اپنے اسلام اپنا پھیلانا چاہتے ہیں اپنا ورژن، اس پہ زیادہ کرٹیسزم ہوئی.
ایک اور بھی وجہ یہ تھی کہ احمدی زیادہ پڑھے لکھے تھے. میں اپنے نظر سے جہاں تک دیکھتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ احمدیت ہسٹوریکلی ون آف دا ارلی ماڈرن موومنٹس ان پنجاب اسلام ان دا سب کانٹیننٹ. تو اس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم انٹیگنزم سیٹ ان, مینلی بیکاز احمدیز were seen as exclusionary as well. تو this is the main reason. ٹھیک ہے جی, چلیں بڑا اچھا آپ نے ہمیں جو ہے وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بتایا. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں, ایک تو میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پروفیسر عائشہ جلال کا میں نے آپ کو تعارف کرایا کہ وہ ٹفٹ یونیورسٹی میں ہسٹری کی پروفیسر ہیں اور بہت سے کتب کی جو ہیں وہ مصنفہ ہیں, ایک اور ان کے تعارف کا حوالہ جس پہ ہم شور کہ آپ پراؤڈ فیل کرتی ہوں گی از دیٹ شی از دا ڈاٹر آف حامد جلال صاحب کی بیٹی ہیں. تو اور بھی ایک حوالہ ہے, وہ بھی اس پہ بھی ہمیں بھی آتے ہیں. لیکن آپ سے اگر میں پوچھوں کہ ہاؤ واز اٹ ٹو گرو اپ ایز اے ڈاٹر آف سید حامد جلال؟ ٹریمنڈسلی پراؤڈ ٹو بی ہز ڈاٹر. آئی مین انہیں کی وجہ سے سب کچھ ہے. انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا پڑھنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پریشرز ہوتے ہیں. جب میں نے ویلزلی ختم کیا تو مطلب پریشر تھے کہ بس اب سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ. تو مگر میرے والد نے ہی مجھے کیمبرج بھجوایا اور پھر پڑھنے کا بہت انہوں نے کہا کہ پڑھنا. اب میری والدہ سے کہتے کہ یہ پڑھنا چاہتی ہے, میں اس کو روک نہیں سکتا. بالکل. اور ایک اور جو میں نے بتایا کہ ایک اور حوالہ عائشہ جلال صاحبہ کے تعارف کا جو ہے وہ سعادت حسن منٹو صاحب کے حوالے سے. تو ایک بڑا شاعر, بڑا ادیب جو ہے, اس کا تو پورے معاشرے سے رشتہ ہوتا ہے اور پورا معاشرہ اس کے ساتھ اپنے رشتے پہ فخر محسوس کرتا ہے. لیکن پروفیسر عائشہ جلال صاحبہ کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. تو ایک تو کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں آپ کی ان سے رشتہ داری کس طرح ہے, پھر آپ نے ان پہ کام جو کیا ہے ان کے افسانوں پہ, اس پہ بھی کچھ ہمیں بتائیے. جی, میرے گرینڈ انکل ہیں, گریٹ گرینڈ فادر, ہز گرینڈ نیس. اور میرے والد کے تو بہت ہی ماموں تھے, ہمارے والد کے ماموں, اور میرے خالو بھی ہیں. سو بہت سے رشتے ہیں, مطلب بہت کلوز رشتہ ہے. میں ان سے کبھی ملی نہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں ان کے ساتھ ہی بڑی ہوئی. ان کو میں منٹو ابا جان کہتی ہوں. اور آئی تھنک ایک لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ میرا تاریخ کی طرف رخ بھی منٹو کی وجہ سے تھا. میں جب بڑی ہو رہی تھی تو ہم بچپن میں ہم نے ٹوبا ٹیک سنگھ میں وہ جو ہے نا وہ جبرش آپردی گگڑتی اینکس بے تہانہ دا مونگ دی دال آف دا لینٹن, وہ مجھے یاد تھی. تو اور وہ کہانی بھی یاد تھی. تو میں جانا چاہتی تھی کہ منٹو کہاں تک منٹو کی کہانیاں فکشن ہیں اور کہاں تک تاریخی ہیں. تو اس طرف میں سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے بھی میں تاریخ کی طرف میرا رجحان رہا, اس وجہ سے بھی. سو منٹو وجان کا اس میں کافی ہاتھ ہے. جہاں تک کام منٹو کے افسانوں پر ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اب میں کرنے والی ہوں زیادہ. میں نے لیکچرز دینے ہیں, اس پہ میں اب زیادہ منٹو پہ کام کرنا چاہتی ہوں. اور میں ان کی کچھ چکاغذات گھر پہ بھی ہیں, میں ان کے اکٹھے کر رہی ہوں, کوشش کر رہی ہوں کہ ان کی وہ بچ جائیں تاکہ ان کی وہ اپنی طرف سے میں ہسٹورینز رول بھی ادا کرنا چاہ رہی ہوں جہاں تک منٹو کا ہے. میرا بہت دل ہے کہ ایک کتاب میں لکھوں منٹو بجان پر, اور انشاءاللہ ارادہ وہ پورا کروں گی. اس لحاظ سے بھی کہ ان کی جو بہن تھیں, جن کو صرف ایک ہی خاتون تھی جن کو میں دادی کہتی تھی, دادی جان, اور وہ منٹو کی بہن تھیں, اس کے بارے میں دنیا کو بہت کم پتہ ہے. وہ جو کہانیاں سناتی تھیں, 3 دن کہانیاں چلتی تھیں. میں سمجھتی ہوں کہ منٹو نے بھی انہی سے کہانی سیکھنا, بہت کچھ سیکھا اپنی بہن سے. سو وہ میں کہانی بتانا چاہتی ہوں. ہاں جی, بہت اچھا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ منٹو کو ویسٹ میں انٹروڈیوس کرانا بڑا ضروری ہے. پاکستان میں تو بڑا تنقید انٹروڈیوس تو ہو گیا, ہاں مطلب, مگر اور بھی ہونا چاہیے. بالکل میں سمجھتی ہوں بہت کچھ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو بہت بہت شکریہ عائشہ جلال صاحبہ آپ کا. آپ ہمیں پہلے ٹیلی فون پہ بھی وقت دیتی رہی ہیں, آج آپ ہمارے دیتی بھی رہیں گے. ہم ضرور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات کرنا چاہیں گے. میں اپنی طرف سے, MTA کی طرف سے, اور تمام ویورز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.